إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رازق صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، تدبیر کرنے والا ہو، وہ حق رکھتا ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی جائے۔ تو اس کائنات کے لیے معبود برحق بھی صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ عقیدہ توحید وہ عظیم دولت، نعمت، شرف ہے جس کو یہ مل جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور اصل جہان تو آخرت کا جہان ہے۔ دنیا تو بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور جنت یا جہنم میں جانے والے، آخرت کے میدان میں پہنچنے والے، وہ جس راہ کے بھی راہی ہوں وہ تو ختم نہیں ہوگی، جہاں موت کو موت آ جائے گی۔ اس لیے خوش نصیب ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، بد نصیب ہے جس نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانا، اور وہ اپنے جیسی مخلوق کی پوجا کرتے ہوئے دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے شخص کی کوئی نیکی قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ کسی کی کتنی نیکیاں ہوں، انبار ہوں اس دنیا میں نیکیوں کے، لیکن عقیدہ توحید سے ناواقف ہو، رب کی معرفت اس کو حاصل نہ ہوئی ہو، یہ مرے گا اور مرتے ہی اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ برزخ سے اٹھایا جائے گا تو اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ دنیا میں کی ہوئی کوئی خیر اور بھلائی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، دنیا کی سب سے قیمتی دولت رب کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ مالک نے کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں انبیاء اور رسولوں کو منتخب فرمایا، ان پر اپنا کلام نازل کیا، کتابیں اتاری، اور انہوں نے آ کے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، اکثر دھرم میں آپ کو اللہ کے ماننے والے ملیں گے۔ ایک ہے اللہ کو ویسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے، کہ وحدہ لا شریک ہے۔ کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، رب بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی مانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہ ہوئے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ یہ جرم کسی کا بھی ہو اللہ مالک نے معاف نہیں کرنا۔ ہر طرح کی عبادات، ظاہری عبادات ہو یا باطنی عبادات ہو، قول کی عبادات ہو، فعلی عبادات ہو، دل کے اعمال ہو، ہر طرح کی عبادات میں خالص ایک اللہ کے لیے وہ عبادت کرنا۔ ان عبادات میں حقدار صرف تنہا الہ مالک کو سمجھنا، توحید الوہیت کو ماننا۔ یہ توحید الوہیت وہ بنیادی اختلاف تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ہوا تھا۔ ربوبیت کو تو وہ مانتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس بھی کو شریعت اسلامیہ قبول نہیں کرتی۔ مالک کا فیصلہ سنیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی جائے۔ اللہ کی بھی عبادت، غیر اللہ کی بھی عبادت، یہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے۔ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ اللہ کے لیے بھی سجدے، قبروں پہ بھی سجدے، یا اللہ مدد کا نعرہ بھی اور یا علی مدد کا نعرہ بھی، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر پکارنا اور مردے کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارنا، یہ جنت میں نہیں لے جا سکے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پھر فیصلہ دے رہا ہے، پھر آرڈر کر رہا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مالک فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں الہ ہوں، الہ برحق، معبود برحق صرف میں ہوں، عبادت صرف میری کرنا، الہ برحق صرف میں ہوں، عبادت میرا حق ہے، تم عبادت صرف میری کرنا۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو سن کر آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کے ماتھے پر بھی بل پڑ جاتے، بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اپنے تراشے ہوئے بزرگوں کی محبت میں غلو کرتے ہوئے۔ دیکھیے طریقہ واردات سمجھا دوں، شیطان کا ہر دور میں یہی رہا ہے، وہ محبت کے پیرائے میں صالحین اولیاء اللہ کو دلوں میں ایسی بزرگی اور ایسا مقام دیتا ہے کہ وہ بظاہر اپنی سوچ کے مطابق صالحین سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس بیماری سے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھایا۔ ابن مریم کون تھے؟ اللہ کا کلمہ، القاها الی مریم، اللہ نے القا کیا مریم کی طرف، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے تو ان کا مقصد توہین کرنا تھا عیسیٰ کی، گستاخی کرنا تھا؟ محبت تھی نا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بظاہر محبت کرتے ہوئے، محبت میں غلو کرتے ہوئے انہیں کہاں لے گئے؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حقیقت میں یہ کلمہ اتنی بڑی گالی ہے، اتنی بڑی توہین ہے کہ اس کفر کے جملے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے، نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں، نہ زمین برداشت کر سکتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کن ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ تو جو شرک کرتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق محبت کر رہا ہوتا ہے اولیاء اللہ سے، صالحین سے، اور حقیقت میں وہ محبت نہیں کر رہا، اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ آج ہی ایک ذاکر کا کلپ میں سن رہا، وہ سیدنا حسین سے محبت کے میدان میں غلو کرتے ہوئے کتنا آگے بڑھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ میں یہ حسین سے محبت نہیں کر رہا، اللہ کی توہین، اللہ کی گستاخی کر رہا ہوں۔ اللہ کے عرش کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اللہ کا عرش ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو حسین کے پاؤں کی جوتی ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے رب کو پہچانا ہی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری، رب کی قدر کو نہیں پہچانا۔ جب یہ سیدنا حسین کو، اور سیدنا حسین بڑی ہیں اس بات سے، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے، ایمان کی دعوت دینے والے، کرار کے حیدر کرار کے لخت جگر، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو آگے پھیلایا۔ شیطان ان کو اولیاء کی محبت میں اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ یہ اولیاء کو بلند کرتے کرتے اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ ایک اور پیر پرست عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم غوث اعظم کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا تمہارا غوث اعظم ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، ہمارا غوث اعظم ہے جو اپنے عرش پر ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ تو سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ بدر میں کائنات کی افضل ترین ہستی، ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے کس کو پکار رہے ہیں؟ غوث اعظم کو، سب سے بڑے مددگار کو۔ اور سب سے بڑا مددگار وہاں مدد کرتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے یا نہیں؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو پیر عبد القادر جیلانی کو، جو یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی تھی، یعقوب نابینا ہو گئے تھے، غم یوسف میں روتے ہوئے، وہ قمیص میں کوئی کرامت نہیں تھی یعقوب کی بینائی لوٹانے میں، اصل میں پیر عبد القادر جیلانی نے وہاں پر اپنا لعاب دہن لگایا تھا اور وہ بینائی لوٹ آئی تھی۔ کوئی ان ظالموں سے پوچھے کہ جیلانی صاحب پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ جمن تو پہلے کرامتا دکھان ڈے نے، وہ پیدا کب ہوئے؟ کہا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اس عصا میں کچھ نہیں تھا، اصل میں عبد القادر جیلانی تھے، وہ جو چاہتے تھے دکھا دیتے تھے۔ وہ طور پہ جو پہنچے تھے تو وہ وہاں پر جو قوت تھی وہ عبد القادر جیلانی کی تھی۔ حضرت ادریس وہ چلے گئے اوپر میں راج کرنے، تو وہ ایک باغ میں، وہ جو جنت کا باغ تھا، وہاں ٹھہر گئے، واپس نہیں آئے، آج تک وہی ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں انا کنت مع ادریس، میں ادریس کے ساتھ تھا، لما ارتقى العلا، جب وہ بلند ہوا بلندیوں کی طرف، آپ فرماتے ہیں میں ساتھ ہی تھا۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، وَأَقَعْتُهُ الْفِرْدَوْسَ أَحْسَنَ جَنَّتِي، اور میں نے اس کو اس جنت کے باغ میں بٹھایا۔ حضور غوث اعظم نے بٹھایا جنت کے باغ میں، ابھی غوث پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے بٹھایا۔ یہ کیا ہے بھئی؟ کوئی ڈرامہ ہے یا ویسے کوئی بات ہے؟ احباب گرامی سنتے جائیے، میرے غوث اعظم کی شان ہے یہ، جو علی کا بیٹا ہے، اور یہ 400-500 سال بعد علی کا بیٹا ہے، مولا علی علیہ السلام کے دور سے۔ اور اس کے بعد فرمایا انا کنت مع موسیٰ، او کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ ہی تھا میں، فرماتے ہیں مناجات ربی، جب وہ اللہ سے مناجات کر رہے تھے نا تو میں ہی ساتھ تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں موسیٰ عصاہ من عصایا استمت، فرماتے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو، پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت کے دن ابن عبد القادر جیلانی کہیں گے یہ شیطان کے پجاری تھے، میں نے ان کو یہ پیغام نہیں دیا، میری یہ تعلیم نہیں تھی، میری یہ دعوت نہیں تھی، میرا یہ پیغام نہیں تھا۔ یہ انبیاء کے بھی گستاخ اور یہ اللہ کے بھی گستاخ، یہ اللہ کی وحدانیت میں اللہ کے بندوں کو شریک کرنے والے۔ اسی لیے مالک فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، مجھے پہچان لو الہ برحق میں ہوں، میں اللہ ہوں، الہ برحق ہوں، فاعبدنی، تو عبادت صرف میری کرنا، نماز صرف میرے لیے ادا کرنا۔ توحید الوہیت، اس کی ضد کو اگر ہم سمجھے، اس کے الٹ کو سمجھے، رات اس کی الٹ کیا ہے؟ دن، اندھیرا اس کی الٹ کیا ہے؟ اجالا۔ توحید الوہیت کی ضد کو اگر سمجھیں تو کیسے سمجھیں گے؟ شرک سے، اس کی ضد ہے شرک۔ توحید ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، قلبی عبادات اللہ کے لیے، قولی عملی عبادات، عبادت کی ہر قسم خاص ہے تن تنہا شہنشاہ کے لیے، الہ برحق کے لیے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ شرک کرنا، اوروں کو اٹھا کر اللہ کی شان میں حصے دار بنا دینا۔ اب تو معاملہ شرک سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ شرک تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں جی اس کے اختیار میں بھی کچھ ہے، اب تو معاملہ اس سے بڑھ کر کفریہ جملہ تک پہنچ چکا ہے۔ جو نصیب میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو، کاروں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے جو نصیب میں نہیں
وہ حسین سے مانگ لو۔ نصیب کس نے لکھے ہیں؟ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ یہ کہہ رہا جی اللہ نے جو نہیں لکھا تو وہ کہاں سے مانگ لو؟ ایک بغدادی صاحب ہے، وہ بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ لڑکی ہو رہی ہیں، لڑکا نہیں ہو رہا۔ آئی کس کے پاس؟ پیر جیلانی کے پاس۔ پیر جیلانی نے کہا، نظر ڈالی، دیکھا تو لوہے محفوظ پر لڑکی ہی لکھی ہوئی تھی، اس کے نصیب میں لڑکا تھا ہی نہیں۔ لیکن پیر جیلانی تو پھر پیر جیلانی تھے، کہ جا بھاگ جا، منڈا ہی ہوگا، منڈا ہی ہوگا، منڈا ہی ہوگا۔ واپس چلی گئی، 9 مہینے کے بعد آئی، گود میں بچی تھی، اور آ کر لپیٹ کے پیر جیلانی کے سامنے رکھ دی۔ آپ سے ہم نے لڑکا مانگا تھا، منڈا مانگا تھا، یہ تے کڑی ہے۔ تو پیر جیلانی نے اوپر منہ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں منڈا گیا سی۔ لا الہ الا اللہ، تم بھی مسلمان ہو، تمہیں بھی اسلام کا دعویٰ ہے، تمہاری سوچ کے مطابق وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ میں منڈا کیا سی، ایک اڑی ہوئی۔ تو کہا نہیں، میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا منڈا ہوگا، لڑکا ہوگا، ہوا کیا ہے؟ لڑکی۔ کہا تیری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہے، لپیٹ اس کو، لے جا گھر، اور جا کے گھر دیکھنا۔ وہ مریدنی گھر جب جاتی ہے، وہ لنگوٹ کھولتی ہے تو کوڑی دی جگہ تے منڈا ہو چکے ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، شاہ جی کڑکڑا کے دیتے، انہوں نے کہا ایک زنانی دے گھر نا، ایک زنانی دے گھر پتر نہیں سی ہوندا، وہ میاں بیوی دو میں سن کے مرید حضرت دے، وہ تیاں ہوندیاں، تیاں وہ آیا جناب، انہیں گھر والے نو آخیا بجا غوث پاک مسلے تے بیٹھے ہوئے سن، اے جے پیر۔ اس آخیا جناب بابا جی مہربانی فرما، آپ نے فرمایا جا اللہم آتی ذکر، یا اللہ منڈا دے، انہوں نے کہا نس جا۔ وہ سال بعد جناب نے تولیے وچ کڑی لپیٹی ہوئی لے کے آیا، اس آخیا بابا جی کلامنا ذکر وہذا مؤنث ہذہ مؤنث، انہوں نے کہا تہاڈی تے میری گل منڈے دی ہوئی سی، اے کڑی ہے۔ شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، اے جی شیخ، حضرت شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا کلامنا علی ذکر، تیری میری گل منڈے دی ہوئی سی؟ اس آخیا بالکل۔ فرمایا ہم کو خیال نہیں چاہتا۔ اس آخیا حضور مینوں یاد ہے، مگر تو میری سی۔ آپ نے فرمایا چل لفیہا، اسے لپیٹ، وجاک فی بیتک، اپنے گھر میں جا، تیری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے، عبد القادر منڈا کیا ہے کہ تو تک نہ سکے، کڑی نہیں منڈا۔ سمجھ میں آئی؟ جڑے توڑیا لپیٹیا گھر لے آیا تو گھر آ کے جدو چادر وہ توڑیا کھولیا، جڑی کڑی سی منڈا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اسلام کی سفید چادر پر وہ بدنما داغ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرہانے بیٹھ کے منتیں کر رہے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ۔ کان قریب کرتے ہیں، عمی میرے کان میں ہی پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل کہتا ہے مرتے مرتے باپ کا دین چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اور چچا کہتے ہیں عبد المطلب کے دین اسی پر میرا خاتمہ ہے۔ فوت ہو جاتے ہیں، نبی غمگین ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، آسمان والا کلام اتار دیتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ پیار کریں اسے ہدایت دے سکتے نہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا۔ نبی تو منتیں کر کے نظر کرم ڈال کے اپنے چچا سے کلمہ نہ پڑھوا سکے، اور تیرے پیر جیلانی نے پیدا ہونے والی لڑکی کو دوبارہ لڑکا بنا کے حوالے کر دیا۔ حقیقت میں تم نے رب کی وحدانیت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ شرک کی دلدل ہے میرے بھائی، جس کے اندر گرنے کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ بندہ کسی کو اللہ رب العالمین کے برابر تسلیم کر لے، سمجھ لے، جو اختیارات اللہ کے ہیں وہی اختیارات اپنے پیروں، فقیروں، بزرگوں کے سمجھ لے۔ اپنے پیروں سے ویسی محبت کرے جس محبت کے حقدار صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہاں تو محبت سے بڑی بھی معاملہ ہے نا، جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے اس سے بڑھ کر مردوں سے محبت ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے مزارات جہاں پوجے جاتے ہیں وہاں نہیں دیکھا آپ نے
پیٹ کے بل رینگتے ہوئے بابا کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ اور گھٹنوں کے بل جانور کی شکل بنا کر رینگتے ہوئے لال شہباز قلندر کے مزار کی طرف پورا قافلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ محبت، یہ ذلت، یہ عاجزی، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے کہ انسان محبت میں ایسا غرق ہو جاتا ہے جو محبت خالص ایک اللہ سے کرنی چاہیے تھی وہ مردوں سے کر رہا ہے، وہ اپنے جیسے انسانوں سے کر رہا ہے۔ ویسا ڈر رکھتا ہے اپنے دل میں جیسا ڈر خالق کا ہونا چاہیے۔ اللہ جب چاہے جسے جہاں چاہے پکڑ لے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل کے کرتا ہے کہ اس گناہ کی حالت میں اگر مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، اور شرک کرنے والے جو ڈر اللہ کا ہونا چاہیے اس سے بڑھ کے ڈر اپنے مردوں کا رکھتے۔ دیہاتوں میں نہیں دیکھا بی بی آج 11ویں دا دن ہے، دودھ میرے بچیاں نو دے دے، بھوک نال مرن ڈے نے۔ جواب کیا ملے گا؟ اگر ہم نے دودھ پیر جیلانی کو نہ دیا تو پیر صاحب ہماری بھینس مار دیں گے، جو مر کے مٹی میں دفن ہو چکے ہیں، لیکن وہ اندر سے پڑے ہوئے کنٹرول روم کو پورے سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو بھینس کا دودھ پیر صاحب کے نام پہ نہیں دے گا اس کی بھینس مر جائے گی۔ یہ کس کا خوف ہے؟ اپنے جیسے انسان کا، مخلوق کا۔ یہ شرک اکبر ہے کہ انسان مردوں سے ویسے ڈرے، غیر اللہ سے ویسے ڈرے جو ڈر کا حق تھا صرف ایک اللہ کا۔ امیر المومنین امیر عمر مدینے کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک دروازے پر گزر رہے ہیں، آواز سنتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں امی امیر المومنین نے منع کیا ہے؟ تو جواب میں کیا کہتی ہیں؟ امیر المومنین کو بوئے تو کھڑے بے کھڑے نہ سانو، وہ باہر کھڑے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، تم جاؤ میری بات مانو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ مومنہ کیا کہتی ہے؟ ماں امیر عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین اس دروازے پہ نشان لگا دیتے ہیں، صبح اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، کون ہے جو اس سے شادی کر کے اسے میری بہو بنا دے؟ آپ کا ایک بیٹا مان جاتا ہے کہ میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں، دودھ بیچنے والی کو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے؟ گوالا، پنجابی میں دودھی۔ دودھی دودھی بڑی اونچی شان والی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سید اور قریشی اور خان اور راجے اور راجپوت بڑی اعلیٰ شان ہے، یا ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ دودھی کوئی ویلیو ہے ہمارے معاشرے میں؟ امیر المومنین کہتے ہیں کون اس سے شادی کر کے اسے امیر المومنین کی بہو بنا دے گا؟ کس بنیاد پہ شادی ہوئی اس سے؟ ایمان کی بنیاد پہ، کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کس لیے ہوتی ہے؟ سید دی کڑی سجدہ میں کر جائے گی، پٹھان کی بیوی پٹھان کی لڑکی لے کے آئے گی، راجے ہیں ہم کشمیری ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم فلاں ذات کے ہیں، ہمارے گھر میں جو آئے گی وہ اسی ذات کی آئے گی، بھلے وہ بے نماز ہو، بھلے وہ شرک کرنے والی ہو، بھلے وہ بدعت کرنے والی ہو، قوم، قبیلہ، خاندان۔ اور یہاں دودھ بیچنے والے کی بیٹی تقوی اور ایمان کی بنیاد پہ امیر المؤمنین کی بہو بن جاتی ہے، اور اسی کی نسل سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اپنے مردوں سے ویسے ڈرتے ہیں جیسا ڈر کس کا حق تھا؟ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تھا ایک چرواہے کو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، کہا تھا ایک بکری مجھے بیچ دے، اس نے جواب میں کہا تھا میری نہیں ہے، میں تو غلام ہوں، اپنے آقا کی چرا رہا ہوں۔ کہا آقا سے کہہ دینا، بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔
کہا آقا کو تو یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کے بھاگ گیا تھا، وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھے گا یہ بھیڑ چوری کیوں کی تھی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے جواب سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے آقا سے جا کر اس غلام کو بھی خرید لیتے ہیں، اس کی بکریوں کو بھی خرید لیتے ہیں، اور ساری اس کو دے کر اللہ کے نام پہ آزاد کر دیتے ہیں۔ جو ڈر مومن کے دل میں اللہ کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا حق، اور شرک کرنے والے ویسا ڈرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے پیروں اور فقیروں سے، ان کو پکارتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، التجائے کرتے ہیں۔ پیر غریب نواز کے مزار پہ لکھا ہوا ہے جو نصیب میں نہیں وہ یہاں سے ملے گا، جو نصیب میں نہیں وہ پیر چشتی سے ملے گا، یعنی جو اللہ تجھے نہیں دینا چاہتا وہ یہ تجھے دے دے گا۔ پھر قوت والا کون ہے؟ جب تم اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں کو یہ شان دے کر عوام کے سامنے پیش کرو گے، پھر اللہ کو کون پوچھے گا؟ اللہ کی کس کو ضرورت رہے گی؟ سارا کچھ تو پھر جیلانی کرنے والا، سارا کچھ معین الدین چشتی کرنے والا، سارا کچھ سیدنا حسین کرنے والے، سب اختیار علی کے ہاتھ میں۔ اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ کیا چھوڑا تم نے رب کے پاس؟ یہ وہ شرک اکبر ہے پیارے بھائی، جس کا ارتکاب کرنے کے بعد ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ اللہ نے قانون اتنی شدت سے بیان کیا انبیاء کی تعریف کر کے، پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جرم ان انبیاء کی جماعت سے ہوتا، میں ان کے سارے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے مومن، درگاہوں اور قبروں پر اور ڈھیریوں پر اور تعویذوں پر اور منکوں پر بھروسہ رکھتا ہے شرک کرنے والا۔ گلے کے اندر تعویذ ہے، اسے کہہ دو بھائی من علق تمیمۃ فقد اشرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور جی ایسا سیلی سرکار تو کہن کے آئے ہیں جی، سوکڑا ہوندہ سی تے جدوں دا طبیعت پایا ہے سوکڑا ختم ہو گیا۔ بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان کے پاس ایک شخص آیا جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا، تو بھائی نے کہا اسے کھول دو۔ نے کہا جی بابا جی ناراض ہو جلسن، پیروں کے مزار سے لایا ہوں، پیر بیڑا غرق کر دیں گے۔ بھائی نے آگے ہو کے اس کا دھاگا کاٹ دیا، اس کے سامنے تعویذ کھولا، اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا یا فرعون یا نمرود یا حامان۔ یہ فرعون کی پوجا کرنے والے، یہ جادوگر، جادوگر جتنا بڑا کفر کرے گا اتنا شیطان اس کا ہیلپر بنے گا۔ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب پہ امیدیں رکھتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے التجائیں کرتا ہے، اور شرک کرنے والا ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے مردوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو، بابوں کو، حضرتوں کو، بنائے ہوئے تراشے ہوئے بڑے بڑے ناموں کو، وہ نام جن کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ مالک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اگر معافی نہیں ہے تو شرک اکبر پہ نہیں ہے۔ انسان شرک کرتے کرتے مر گیا، یہ جہاں چھوڑ گیا، اب وہ کوئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بابا ہیں تو رب کو کوئی فرق، اگر وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے تو رب کو کوئی فرق، اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کلمہ نصیب نہیں ہوا، قیل ادخلوا النار مع الداخلین، جہاں اور جہنم میں جائیں گے شرک کرنے کی وجہ سے، تو یہ بھی شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ بھائی جب یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ 80 سالہ زندگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ 80 سال کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ اولاد بھی کہتی پتہ نہیں پاپا کدو مرے گا مگرو لچھے گا، یا جا کے اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاتے ہیں، کوئی پاگل خانے میں داخل کروا کے آ جاتا ہے۔ اور برزخ کی زندگی کتنی ہے؟ ہزاروں سال، پتہ ہی نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوت ہوئے آج انہیں 1400 سال ہو گئے برزخی زندگی میں، پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ اور آخرت کی زندگی جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، جہاں موت کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا موت کو، موت آ گئی اب تمہیں موت بھی نہیں آنی،
اس زندگی میں اگر نجات چاہتے ہو تو رب کی وحدانیت کو سمجھو، اللہ کی توحید کو مانو، شرک کو پہچانو اور اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے اللہ کا شریک بنایا، اس نے رب پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اللہ شراکت سے غنی ہے، اللہ کسی کی شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کا شریک بنایا وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ برحق ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کا شریک ہے، ساری کائنات اس کے در کی محتاج ہے، وہ کسی کے در کا محتاج، ہر بندہ اللہ کے در کا فقیر ہے۔ انتم الفقراء، تم سارے ہی فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے در کے۔ اللہ کو کسی سے پوچھ کے کچھ کرنے کی ضرورت، وہ غنی ہے سب سے۔ جو اللہ کا شریک بنائے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، وہ دور کی گمراہی میں گرا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، جس نے اللہ کا شریک بنایا، وہ پیر جیلانی کو بنائے، یا سیدنا حسن حسین کو بنائے، یا سیدنا علی کو بنائے، یا انبیاء کی مبارک جماعت کو بنائے، یا فرشتوں کو بنائے، جس نے اللہ کا شریک بنایا وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر گیا۔ کوئی چھت سے گر جائے، 16 فٹ 20 فٹ اونچی چھت سے گر جائے، بچنے کی امید ہے، اور اگر بچ بھی جائے تو ٹانگیں تو اس کی نہیں رہیں گی، اور جو آسمان سے گر جائے، بھائی اس شرک کی نحوست کو سمجھیے اور پھر اپنی زندگی میں ٹائم نکالیے۔ آپ جب میں اور آپ قبر کے اندر پہنچیں گے، وہاں ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، ڈرائیور، لیبر، مندوب مبیعات، سیل مین، اس پوائنٹ سے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کو پہلے آگے کریں، ڈاکٹر صاحب آگے ہیں۔ انجینئر صاحب کو پہلے آگے کریں، یہ انجینئر صاحب ہے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے یہ امیر ہیں اور یہ غریب ہیں۔ وہاں تو ایمان کی بنیاد پہ سوال ہوگا۔ بھائی یہ جتنے فنون ہیں جو ہم نے دنیا میں رہ کے سیکھے ہیں، یہ تو اس پیٹ کو پالنے کے لیے ہیں، اس پیٹ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہی سوال ڈاکٹر سے بھی ہوگا، یہی سوال نائی سے، حلاق سے بھی ہوگا، یہی سوال وزیر اعظم سے بھی ہوگا، اور یہی سوال چوکیدار سے بھی ہوگا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو نے کس کو پکارا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ، اللہ کا بندوں پر سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یہ سجدے عبادت ہے یا نہیں؟ چند دن پہلے ہی ہم نے ایک پیر صاحب کو دیکھا، وہ پرانے دور کے پیر تھے، شکلوں پہ چہروں پہ داڑھی یہ ہوتی تھی، دیکھ کے لگتا تھا کوئی دیندار بندہ۔ یہ جو پیر صاحب ہیں کلین شیو، 6-4 کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ابھی گاڑی میں آگے بیٹھے ہیں اور اس کے مرید اس کی گاڑی کو اپنے دائرے میں لے کے سارے اس کی گاڑی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پوچھتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تباہیاں کیوں آتی ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کفار مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹ رہے ہیں، اسی جرم کی وجہ سے۔ جس اللہ نے تمہیں بچانا تھا اس اللہ سے تو دوستی تم نے توڑ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لا تقوموا لی کما یقوم الاعاجم، جیسے عجمی لوگ، غیر عرب عجم کے کفار لوگ، جیسے عجمی لوگ کفار اپنے سرداروں کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، لا تقوموا لی، میرے لیے قیام نہ کیا کرو۔ نبی اپنے قیام سے روک رہے ہیں، نبی کے دین کے نام پر یہاں پیروں کی گاڑیوں کو سجدہ ہو رہا ہے۔ بھائی وہ شرک اکبر، جرم عظیم، جس کی بنا پر سکون بھی برباد ہوتا ہے، امن بھی برباد ہوتا ہے۔ کفار مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے بھی ہیں، اس کے پیچھے جرم کیا ہے؟ جس رب نے بچانا تھا اس رب سے دوستی نہیں رہی، جس رب نے بچانا تھا اس رب سے تعلق نہیں رہا، اس رب پہ امیدیں
اس رب پہ بھروسے. اب تو بھروسے کالے دھاگے پہ ہیں. کالا دھاگا، پیتل کا چھلا، امام زامن، ان چیزوں پہ بھروسے ہیں. اچھا، اللہ کی شان، ماں کے پیٹ میں جب تک اللہ نے آپ کو رکھا وہاں کوئی کالا دھاگا پہنچا تھا کسی بابے جی کا؟ جی، آپ کے ابا جی نے کوئی تعویذ کروا کے آپ کے اندر پہنچایا ہو بھی چلو کوئی نہیں، اندر 9 مہینے کرنے نو ٹائم لگا رہے گا، کوئی بیماری نہ لگے، کوئی نظر نہ لگے، کوئی مصیبت نہ آوے، کچھ پہنایا تھا؟ جو اللہ ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں آپ کو پالتا پوستا رہا، باہر آنے کے بعد نعوذ باللہ تم نے اپنے رب سے ایسے منہ موڑ لیے کہ اب آپ محتاج ہو گئے زندہ رہنے کے لیے کہ فلاں پیر کے تھوک چٹواؤ اور فلاں پیر کا دھاگا پہناؤ، کیونکہ اللہ پر امید نہیں رہی، اللہ پر بھروسے ختم ہو گئے. تو پیارے بھائی، اس اللہ کو پہچانیے. یہ سب سے بڑا اس رب کا حق ہے کہ بندہ اس اللہ کی عبادت کرے، اس کا شریک نہ بنا. اچھا، کوئی یہ حق ادا کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ وہ حق العباد علی اللہ. جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانے، توحید کو پہچانے، اللہ کا یہ حق ادا کرے، اس بندے کا، اس موحد کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے. اللہ ایسے بندے کو پھر عذاب نہیں دیتا. قیامت کا دن ہوگا، اہل توحید کو اللہ کی جنت میں داخلہ ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے رجسٹر اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے پھیلے ہوئے ہوں گے. اللہ کہے گا جو جتنے گناہ تیرے اس رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا اللہ نہیں، میں مانتا ہوں یہ سارے میرے ہی گناہ ہیں. تجھے کسی پر کوئی دلیل دینی ہو، کوئی بہانہ دینا ہو، کہ نہیں میرے پاس کوئی دلیل، کوئی بہانہ کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں یہ میرے گناہ ہیں. تیری کوئی نیکی ہے؟ کہے گا نہیں اللہ، نیکی بھی کوئی نہیں. کہاں سے آئی نیکی؟ اللہ فرمائے گا نہیں، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے. ایک چھوٹا سا کارڈ نکلے گا، حدیث میں آتا ہے بتا کا، اور اس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ بندہ گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں. عبادتوں کا حقدار صرف خالق و مالک. بندہ اس چھوٹے سے کارڈ کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ اللہ، اے اللہ، اتنے بڑے بڑے رجسٹر اور یہ چھوٹا سا کارڈ، کیا مقابلہ؟ حکم ہوگا جاؤ ترازو میں تو رکھواؤ، وزن تو کرواؤ. وہ اس کا چھوٹا سا کارڈ ایک پلڑے میں اور یہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے گا. سارے گناہ ہلکے ہوں گے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے اس لا الہ الا اللہ کو پہچانیے اور یاد رکھیے، جو بندہ شرک اکبر کرتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کسی مشرک کا جنازہ نہ پڑھیے، بھلے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. جو شرک اکبر کرتے کرتے مر گیا، اس کو مومن کا پروٹوکول نہ دیجئے، وہ اللہ کی بغاوت پہ مرا ہے. اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیے، اس کا ذبیحہ نہ کھائیے. یہ وہ ہے جس نے اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہرایا ہے. شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، جس کے کرنے سے انسان ملت سے خارج تو نہیں ہو جاتا لیکن اس کے بربادیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ ہے ریاکاری، دکھلاوا. مالک کا فرمان سنیے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جسے امید ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اسے کیا حکم ہے؟ فلیعمل عملا صالحا. اسے چاہیے نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اپنی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اس کو ایسے ادا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس نماز میں پتہ ہے مدیر صاحب بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بڑی بہترین کر کے نماز بنا بنا کے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھے کہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، بڑا پکا نمازی ہے. دکھلاوا نہ ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر، ریاکاری، دکھلاوا. دین کا کام کر کے لوگوں میں چرچا کروانا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. نیت یہ ہے اللہ بھی راضی ہو، لیکن نیت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر بھی خوب بلے بلے ہو.
اور جب سے یہ ہاتھ میں آپ کے موبائل آیا ہے نا، شیطان نے جتنا ریاکاری کا دروازہ کھولا ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو۔ جب تک یہ موبائل نہیں تھا تو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، کوئی شخص مسجد میں پنکھا دیتا تو پنکھے کے پروں پہ لکھوا دیتا تھا برائے ایصال ثواب حاجی اصغر علی، بس یہ ہمیں نظر آتا۔ یا اعلان جب ہوتا نا مسجد میں، مسجد کا بل آ گیا ہے یا مسجد میں فلاں کام ہے، تو پھر وہ چودھری صاحب اس مسجد میں پیسے بیچتے جہاں چنگا لمبا کر کے نہ لے کے مسجد میں 100 روپے حاجی کرم دین صاحب، والد امام دین صاحب، کریانہ سٹور والے انہوں نے بھیجا ہے، اللہ اتنا تھا۔ اور اب ثنائیہ قدیم کی بس میں، ثنائیہ جدید ہے نا ہم کھڑے جہاں ماشاءاللہ، عمرے کی بس میں بیٹھتے ہی سیلفی اور فیس بک پہ عمرے کی تیاری ہے، عمرے کا سفر شروع ہو چکا ہے، میقات پر پہنچ چکا ہوں، احرام باندھ لیا ہے، لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، اور فیس بک پہ لائیو کس کو دکھا رہے ہو جی؟ حرم میں داخل ہو کر حرم کو پیچھے رکھ کر تصویریں کس کو دکھا رہے ہو؟ کس کے لیے کر رہے ہو اور کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ کے لیے یہ عمرہ؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ عمرے کے لیے نکل پڑے ہو، اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ جانتا ہے آپ کو، اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو آپ سے بڑا بد نصیب کون ہے جو پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اپنے گھر بار سے دور بھی ہے، سفر کی تھکاوٹیں بھی ہے، اور نتیجے میں اس کو کچھ نہیں ملنا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا ریاکاروں سے، جس کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے جاؤ اس سے بدلہ لے لو، میرے لیے تو کچھ نہیں تم نے کیا۔ حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، شاہ صاحب بکرے کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر توائیں گے جی ماشاءاللہ، 5 لاکھ روپے کا بکرا خرید کے ہم تشریف لا چکے ہیں گھر میں، کیا زبردست بکرا ہے۔ اور اب وہ انسٹاگرام پہ، وہ ٹیلی گرام پہ، وہ فیس بک پہ، وہ ٹک ٹاک پہ آپ کے بکرے کی صبح شام کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، کس کو دکھانا؟ نیک کام کرنے سے شہرت ملتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن شہرت 2 ہے، ایک اس دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ اگر اس نیک کام کرنے کے لیے آپ نے دنیا کی شہرت کو پسند کر لیا، قیامت کے دن کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر نیک کام کو چھپا کر صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود بنا لیا تو شہرت وہاں پر بھی ہوتی ہے، وہ بھی سنا دوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل کو خبر دیتا ہے فلاں ابن فلاں میرا محبوب بن گیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا بھی محبوب ہے، اے فرشتو تم سب اللہ کے دوست سے محبت کرو۔ نیکی کر کے اس دنیا میں نام کما لو، آپ کی مرضی ہے، اور نیکی کر کے آسمانوں میں آپ کے نام کے اعلان ہو جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ کون سی عبادت پسند ہے؟ کون سی شہرت پسند ہے؟ کون سا عمل پسند ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک قافلہ سفر کر رہا اور رات ہونے لگی تو وہ آرام کے لیے آخری پہر میں خیمے لگا لیے، قافلے والے رک گئے، سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس میں ایک اللہ والا نیک بندہ بھی ہے، وہ بھی لیٹ جاتا ہے، لیکن وہ سوتا نہیں ہے، سب سو جاتے ہیں وہ سوتا نہیں ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارے سو گئے، خاموشی سے چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بستر میں لیٹنے کا ڈرامہ کر رہا ہے، کیوں؟ کسی کو پتہ نہ لگے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اور جب ساری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو خاموشی سے اٹھتا ہے اور اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے بھلے وہ 2 رکعتیں ہی نماز پڑھے، اللہ اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق اس بندے کے عمل کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ یہ لیٹ رہا ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا، مکہ جاتے ہیں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی کیمرہ موبائل دے گا، ہیں جی یہ میری تصویر اتارنا، میرا یہ فوٹو لینا، اور ایک منٹ ہاتھ اٹھائیں، اوکے ٹھیک ہے،
اتار لو. یہ کیا ہے؟ ڈرامہ نہیں ہے؟ یہ دعا مانگ رہا ہے یا یہ دعا کا ڈرامہ کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے گاؤں میں بھیجوں گا، فیس بک پہ لگاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا میں گیا تھا مکہ، میں نے یہ ڈرامہ کیا تھا. اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بستر میں لیٹ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے. سب سو گئے، خاموشی سے اٹھا، بھلے اس نے 2 رکعتیں ہی نماز کیوں نہ پڑھی ہو، اللہ اس کے اس انداز پر اپنے عرش پہ مسکراتا ہے. تو بھائی اپنے عملوں کو، اول تو ہمارے پاس عمل ہیں کوئی نہیں، جو ٹوٹے پھوٹے ہیں ان عملوں کو ریاکاری سے بچائیے، دکھلاوے سے بچائیے. شرک اصغر کے اندر غیر اللہ کی قسم بھی داخل ہے. اپنے ماں باپ کی قسم کھانا، حاجن کے دوپٹوں کی قسم کھانا، اپنے بچوں کے سر کی قسم کھانا، بیوی کے سر کی قسم کھانا، یا بیت اللہ کی قسم کھانا، یا امانت کی قسم اٹھانا، یہ بھی شرک اصغر کے اندر داخل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، نہ اپنے ماں باپ کی قسمیں اٹھاؤ اور نہ اپنے شرکاء کی قسمیں اٹھاؤ. قسم جب بھی اٹھانی ہو تو صرف ایک اللہ کی، اور ایک اللہ کی قسم اٹھانی ہو تو سچی قسم اٹھاؤ. لا تحلفوا الا باللہ، کبھی قسم نہ اٹھاؤ سوائے اللہ کی قسم. اور جب اللہ کی قسم اٹھا لو، معاملہ قسم تک آ جائے. ہمارے ہاں چونکہ وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، کمپنیوں کے اندر کسی کا موبائل چوری ہو گیا، کسی کے پیسے چوری ہو گئے، معاملہ جھگڑا چلتے چلتے جی قسم پہ آ گیا، قسم اٹھا دو. اگر آپ نے کسی کو مجبور کر کے قسم اٹھوا لی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چوری کی، تو اللہ کی قسم اس نے اٹھا لی. اب اللہ کے نام کی عزت اتنی ہے کہ آپ بس پھر اب خاموشی اختیار کر لو، چھوڑ دو اس کو. عملہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے. یہ نہیں کہ آپ قسم اٹھوانے کے بعد پھر کہیں مینوں پتہ نہیں جھوٹی قسم چکی ہے. اس نے جھوٹی اٹھائی یا سچی اٹھائی، آپ کا تعلق ختم ہو گیا. اللہ کے نام کا اور اس کا معاملہ، آپ اس کا اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان ہے. اگر معاملہ کہیں قسم تک پہنچ جائے تو قسم اٹھوانے کے بعد پھر اپنے دل کو بالکل صاف کر لو، پھر اس کے اوپر کوئی لیگیشن نہ لگاؤ. من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور ایک روایت میں ہے وہ اشرک، اس نے شرک کیا. اسی طرح شرک اصغر کے اندر ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے یہ جملے کہہ دیے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یہ نہ کہہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ یہ کہہ جو صرف ایک اللہ چاہے. ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف ایک اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. تو پیارے بھائی اس توحید کو سیکھیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.